بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین وی لاگ نمبر آج پہلی قسط کے لحاظ سے 51 ہے۔ وی لاگ نمبر نماز نبوی صفحہ نمبر 140۔ اور ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے اذان و اقامت۔ اسی کے سلسلے کا کچھ حصہ بیان کیا جا چکا ہے، کچھ بقیہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے نماز نبوی، صحیح احادیث کی روشنی میں تصحیح و تخریج سے مزین جدید ایڈیشن ہے۔ یہ ترتیب ڈاکٹر شفیق الرحمان اور تحقیق و تخریج ہے ابو الطاہر حافظ زبیر علی زئی کی۔ ناظرین تکبیر سے لے کر سلام تک احکام و مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے یہ کتاب نماز نبوی، صحیح حدیث کی روشنی میں ہم آپ تک رکھتے ہیں۔ نماز وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نماز وہ جو حضور نے ہمیں سکھلائی اور ہم نے وہی نماز پڑھنی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی ناظرین کی روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 یا 2 ویلاگ آپ تک پہنچائے جائیں۔ یہ آج کے لحاظ سے یہ پہلا ویلاگ ہے، 51 نمبر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمن زار محبت میں خاموشی موت ہے بلبل، یہاں کی زندگی پابندی رسم فغاں تک ہے۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ اذان و اقامت، اذان اور اقامت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے نماز نبوی، صفحہ نمبر ہے 140۔ سیدنا ابو مخدورہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کے 19 یعنی 19 اور اقامت کے 17 یعنی 17 کلمات سکھلائے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو مخدورہ کو دوہری اذان اور دوہری اقامت سکھائی، مگر افسوس کہ بعض لوگ محض اپنے فقہی مسلک کی پیروی میں بے حد ناانصافی سے کام لیتے ہیں۔ ایک ہی حدیث میں بیان شدہ دوہری اقامت پر ہمیشہ عمل کرتے ہیں مگر دوہری اذان پر کبھی عمل نہیں کرتے، حالانکہ اذان و اقامت کو دہرایا، دونوں کو اکہرا کہنا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایک مسلمان کسی مخصوص فقہ کی تقلیدی بندھنوں سے رہائی نہیں پاتا، وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ کسی مسئلے میں مختلف ائمہ کے مسائل کا موازنہ نہ کر کے کوئی رائے قائم کی جائے۔ یہ بات تسلیم ہے کہ ایک جاہل آدمی ایسا نہیں کر سکتا، مگر علماء کرام تو جاہل نہیں، وہ لوگوں کو تصویر کا صرف ایک رخ کیوں دکھاتے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ اذان اور مؤذن کے مسائل۔ سیدنا ابو سعید خضری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن اذان دینے والے کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین ابھی یہ ہیڈنگ چل رہا ہے، انشاءاللہ بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ چل نبی دے در تے چل، چل دیوانے چل،
رب نے ہی پیار جتایا، عرشاں تے کول بلایا، چم چم پیراں دیاں تلیاں، چم چم پیراں دی تلیاں، آ کے جبرائیل جگایا، سامنے محبوب بٹھا کر رب نے دیدار کرایا، رب نے نہ کوئی اور بنایا تیری مثل، رب نے نہ کوئی اور بنایا تیری مثل، جب دیوانے چل چل دیوانے چل، عشق نبی وچ تے عشق نبی وچ ڈوباں، ڈب ڈب کے غوطے کھاواں، عشق نبی تے ڈوباں، ڈب ڈب کے غوطے کھاواں، منگاں دعاواں اے ہو کدھر میں بچ نہ جاواں، لاکھاں جے ہون جانا سونے تو واری جاواں، گزرے نبی دی یاد وچ ہر ہر گھڑی تے پل، چل مدینے چل چل دیوانے چل۔